حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ ظاہری طور پر آپ بادشاہ بھی تھے اور بیک وقت ایٹ اے ٹائم پوری دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ ان کی حکومت اور اعلیٰ قسم کی تھی، وہ یہ کہ آپ کی صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی حکومت تھی، یعنی جانور بھی آپ کا کہنا مانتے تھے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ ہوا جو 1 مہینے کی دوری پر چلنے والی ہوا ہوتی وہ بھی آپ کے حکم کی تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ آپ کا تخت ہوا اڑایا کرتی تھی۔ اور یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن پاک میں تفاسیر میں روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی۔ چرند پرند جانور، خشکی کے طریقے سب آپ کے حکم کے تابع تھے، فرما بردار تھے۔ آپ کے کچھ پسندیدہ پرندے تھے، ان میں سے ایک تھا ہد ہد، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے ہد ہد۔ اس کو آپ نے اس کام پر مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ جب ہمارا لشکر چلے تو یہ دیکھے کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے۔ یہ حدود کو اللہ نے ایک خاصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ اڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے یہ پرندے کو ایک خاصیت عطا فرمائی ہے، تو آپ نے اس پرندے کو، آپ کے صدقے میں اس پرندے کو یہ کمال ملا، تو جب بھی آپ کا لشکر سفر کرتا اس میں جنات بھی ہوتے، جانور بھی ہوتے، بڑا لشکر جرار آپ لے کر نکلتے اور آپ کا تخت ہوا میں ہوتا اور سایہ پرندے اپنے پروں سے آپ کے اوپر سایہ کرتے، تو آپ کا تخت جب اڑتا اور پورا لشکر نکلتا اور پانی کی ضرورت پڑتی تو پھر یہ ہد ہد دیکھا کرتا تھا کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے، پھر یہ بار رہنمائی کرتا، تو جنات آپ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ منٹوں میں کھدائی کرتے، پانی نکال لیتے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا، ایک تو نبوت سب سے بڑی نعمت کہ آپ نبی تھے، پھر ایسی بادشاہت جو کسی کو نہیں ملی، ہوا بھی آپ کے حکم کی تابع۔ تو ایک مرتبہ آپ کا دربار لگا تھا، ہد ہد پرندہ غائب تھا، آپ نے فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد، ہد ہد کہاں ہے، مجھے کیا ہے کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا۔ تو کہا کہ حضور وہ تو بہت دیر سے نہیں ہے، آپ کو جلال آ گیا کہ آپ کے حکم کے بغیر وہ گیا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا لا اعذبنہ عذابا شدیدا، کہ میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، میری اجازت کے بغیر کہاں گیا؟ تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوا اور ایک خبر لے کر آیا، اور پھر اپنے اس پرندے نے عذر بیان کیا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس تھا کہ جو سورج کی عبادت کرتی ہے، وہ قوم سبا تھی، ملک سبا پر اس کا گزر ہوا ایک ملک پر، تو اس ملک سبا کی ایک قوم تھی اس ملک میں رہنے والی کہ جو سورج کو اپنا خدا مانتی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، آپ کی حکومت میں غیر خدا کو سجدہ کون کر سکتا تھا؟ چونکہ آپ بادشاہ تھے، تو آپ نے حکم دیا اور حدود سے کہا کہ اگر تیری بات جھوٹی ہوئی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں جئتک بسبأ بنبأ یقین، اس طرح کی آیت مبارکہ ہے کہ میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس قوم پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے، ایک عورت کی حکمرانی ہے، اور وہ سب کے سب مشرک ہیں، سورج کو اپنا خدا کہتے ہیں۔ یہ پورا سورہ نمل میں 19ویں پارے میں واقعہ موجود ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ان کو کہو کہ میرے پاس گردن جھکا کر حاضر ہوں، میری اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں، ورنہ میں ان پر لشکر کشی کروں گا، لشکر کشی کروں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔ تو آپ نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ تھا انہ من سلیمان، کہ بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ نے اس خط میں یہ تحریر کیا کہ میں سلیمان بن داؤد جو اللہ کا نبی اور اس کا بندہ ہوں، سرکشی نہ کرو، فوراً میرے پاس حاضر ہو۔ یہ خط آپ نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ یہ ملکہ کے پاس لے کر جا، اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچا۔ اب وہ ملکہ جس وقت ہدہد وہ خط لے کر پہنچا تو وہ سونے کا ٹائم تھا، یعنی آرام کرنے کا ٹائم تھا، قیلولہ کا وقت تھا۔ ملکہ اپنے کمرہ خاص میں آرام کرنے چلی گئی تھی، باہر پہ سخت پیرا تھا۔ اب ملکہ بلقیس اس کا نام تھا، اس ملکہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان وہ خط لے کر اس کے پاس پہنچے، کیونکہ سخت پیرا تھا۔ لیکن ہدہد ڈائریکٹ اس کے
کمرے کے پاس پہنچ گیا، وہاں سے ایک روشن دان کھلا ہوا تھا، ہدہد اس روشن دان سے داخل ہوا اور وہ خط اس ملکہ کے سینے پر چھوڑ کر روانہ ہو گیا، اور یہ دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ پورا خلاصہ میں واقعے کا عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ ملکہ بیدار ہوئی تو اس نے ایک خط دیکھا، اس نے کہا یہاں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، اتنا سخت پیرا ہے، یہ خط کون لے کر آیا؟ وہ خط دیکھ کر اور روب میں آ گئی۔ اس نے جب خط کھولا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام موجود تھا۔ وہ اٹھی اور اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اب دربار لگا اور کہا کہ اے میرے درباریوں، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو کہ میں اب کیا کروں۔ یہ ایک بادشاہ ہے جس نے مجھے بلایا ہے، جس نے مجھے خط بھیجا ہے، اور وہ مجھے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اس کے درباریوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم جنگ کریں گے، ہم جنگجو قوم ہیں، ہم جنگ کریں گے اور اس بادشاہ کو ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، ان کی بستیوں کو ویران کر دیں گے، ان کی آبادیوں کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ ملکہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم جنگ کرو گے تو جنگ آبادی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتی ہے، جنگ میں بہت سارے لوگ بے قصور مارے جاتے ہیں، لہذا میں جنگ پسند نہیں کرتی۔ ہاں ایک تدبیر ہے کہ وہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا نہیں، میں چند لوگ اس کے پاس بھیجتی ہوں تحفے تحائف کے ساتھ، بڑے مہنگے ترین اور قیمتی اور انمول اور نایاب تحائف۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرے یہ تحائف ایسے ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ میرے تحائف قبول کر لیں گے، اور اگر اللہ کے نبی ہوں گے، محض بادشاہ نہیں ہوں گے، تو پھر وہ ان تحفوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف التفات بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے 1000 کنیزیں اور 1000 غلام تیار کیے، اور ہر غلام کے ہاتھ میں سونے کی اینٹ، اور عظیم اور انمول تحفے تحائف دے کر ان لوگوں کو روانہ کیا، پورے لشکر کو۔ مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہے، بہرحال المختصر یہ کہ وہ لوگ روانہ ہوئے اور یہ قیمتی تحفے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل دیے۔ اب ہدہد یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر خبر دی کہ وہ تو آپ کے پاس تحفے تحائف لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، اور جب یہ لوگ قریب پہنچ گئے، کچھ میلوں کا فاصلہ تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک بڑے میدان میں سونے کے محل تعمیر کرو، سونے کے محلات تعمیر کرو۔ جنات نے آنن فانن تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لائن سے سونے کے محل تیار ہو گئے، خالص سونے کے محل۔ پھر آپ نے جانوروں کو حکم دیا کہ ایک لائن میں، ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ، تو مختلف قسم کے جانور، مختلف اجناس کے جانور ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، جنات کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، پرندوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ اس طرح اس پورے میدان کو آپ نے اللہ کی دیگر مخلوقات سے سجا دیا، بہت ساری مختلف قسم کی مخلوقات اس میدان میں جمع کر دی۔ اب جیسی وہ لوگ اس میدان کے قریب آئے ملکہ کی طرف سے تحفے تحائف لے کر، اور جب انہوں نے سونے کے محلات کو دیکھا تو وہ تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ اتنے عظیم محلات، وہ بھی سونے کے، تو ان کو اپنے قیمتی تحفے حقیر لگنے لگے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے، ایسی زبردست اس کے پاس طاقت ہے کہ سونے کے محلات اس کے پاس ہیں۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو عجیب و غریب قسم کے مختلف رنگ و نسل کے جانور، مختلف قسم کے پرندے، اور پھر جنات، یہ سب ان لوگوں نے جب دیکھے تو وہ تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہارے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن سے لڑنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے۔ اور ملکہ سے کہا کہ فوراً میرے پاس حاضر ہو، اطاعت کرتے ہوئے، گردن جھکاتے ہوئے۔ اب یہ فوراً گئے اور سارا بتایا تو ملکہ سمجھ گئی کہ وہ محض بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس نے آنے کا ارادہ کیا۔ اس کا ایک تخت تھا جو کہ بڑا مشہور ہے، تخت بلقیس، جو کہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور مختلف قسم کے جواہر سے یہ آراستہ تھا۔ اس پر ملکہ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتی تھی۔ جب وہ آنے لگی تو اس نے اپنے تخت کو محلات میں، 7 محلوں میں، 7 کمروں میں مقفل کر کے، تالا لگوا کے، اس پہ کڑا پہرا لگا کر، اس کو بند کر کے پھر جانے کا ارادہ کیا، یعنی وہ تخت اتنا قیمتی تھا۔
تو اس نے تخت کو محفوظ کر کے مختلف کمروں میں، مختلف محلات میں، ہر محل کے باہر ایک تالا لگا دیا۔ اس طرح اس کو کڑی نگرانی میں اور پہرے میں حفاظت کے ساتھ رکھ کر، اور پھر وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس نے ارادہ کیا۔ اب جب تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے۔ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ موجود تھے اور جس جگہ وہ تخت تھا 600 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنا؟ 600 میل کا فاصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے کہ تم میں سے جو وہ تخت میرے پاس لے کر آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے؟ تو قرآن میں لکھا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک خبیث سرکش جن کھڑا ہوا، کیونکہ جنات کہ آپ بادشاہ تھے تو جنات بھی آپ کے محکوم تھے، غلام تھے۔ وہ کھڑا ہوا بڑا طاقتور، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لے کر آؤں گا۔ 600 میل کے فاصلے پر ہے وہ تخت، اور اتنا کہ 80 گز چوڑا اور 40 گز لمبا، اور 7 تالوں میں بند۔ کہا کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی جب آپ کا دربار ختم ہوگا اس سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ انی علیہ لقوی امین، اور کہا میں اس پر طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں سے کچھ لوں گا نہیں، چوری نہیں کروں گا، اتنا قیمتی تخت تھا وہ۔ کہا میں طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں، امانت دار ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آپ نے پھر فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا۔ تو پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اس میں اعظم کا جن کو علم تھا وہ تھے حضرت آصف بن برقیہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور آپ کی امت کے ایک ولی تھے۔ کون تھے؟ ولی، یعنی انسان تھے، جن نہیں تھے، اور آپ کے وزیر تھے، وزیر خاص تھے آصف بن برقیہ۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ سورہ نمل خود پڑھ لیجئے گا قرآن پاک میں جا کے، یہ آیت مبارکہ میں سنا رہا ہوں۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نظریں پھریں گی آسمان سے، آپ کی نظریں جھپکیں گی، اس سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 600 میل، 7 تالوں میں بندے، اور انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے کس جگہ پر ہے، ملک سبا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابھی ملکہ بلقیس قریب تھیں کہ یہ حضرت آصف بن برقیہ کہا کہ حضور آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اوپر نظر اٹھائی اور جیسے ہی آنکھیں نیچے کیں تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو 600 میل کے فاصلے پر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے سامنے سے نمودار ہوا، زمین سے نکل آیا۔ وہ 80 گز چوڑا 40 گز لمبا تخت نکل آیا سامنے۔ حضرت آصف بن برقیہ کی ایسی طاقت، اللہ اکبر، آپ کی امت کے ایک ولی۔ تو جب یہ تخت آ گیا تو آپ نے فرمایا، کان ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کا ایک حصہ ہے، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، یعنی یہ میری کوئی کرامت یا میری طاقت نہیں، عاجزی فرمائی آپ نے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی اتنی طاقت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو نبی تھے اور یہ تو ولی تھے کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے وہ 600 میل کے فاصلے سے تخت لے کر آ گئے، حاضر کر دیا۔ اب کیسے لے کر آئے اس کی بھی تفصیل ہے کہ آپ نے اسم اعظم پڑھا، حضرت آصف بن برقیہ جو کہ اسم اعظم کا علم رکھتے تھے، آپ نے اسم اعظم پڑھا تو وہ تخت زیر زمین چلا، زمین کے نیچے سے چلا، اور پلک جھپک اتنی تیزی سے اور اتنی رفتار سے چلا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے سامنے سے ظاہر ہو گیا۔ تو یہ ولی کی طاقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا چلیں، مجلس ختم ہونے سے پہلے اس جن نے کیا کہا تھا
کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا، تو یہ بھی کوئی اتنی تاخیر تو نہیں ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے کچھ کہوں، میں راحت بھائی سے بولوں یار یہ چیز چاہیے، آپ بولے بس بیان ختم آپ کا نہیں ہوگا میں آ جاؤں گا، تو بتاؤ یہ دیر کہلائے گی؟ لیکن آپ نے پھر بھی نہیں مانی بات، جن کی بات نہیں مانی، آپ نے فرمایا نہیں اس سے بھی پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کی طاقت دکھانا مقصود تھا، یہ دکھانا مقصود تھا کہ ولی کی طاقت کیسی ہے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ نے اپنی طاقت دکھائی اور وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ گئے۔ اور پھر ملکہ بلقیس آئی، جب انہوں نے اپنا تخت دیکھا کہا کہ یہ احاقد عرش، یہ تو میری تخت کی طرح ہے، اور حقیقت میں وہ اسی کا تخت تھا۔ بہرحال پھر آگے اس واقعے کی تفصیل ہے کہ پھر وہ مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کا نکاح ہو گیا۔ بات یہاں کیا بتانا مقصود ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے، ایک اللہ کے نیک بندے نے اس میں اعظم پڑھا، سینکڑوں میل کے فاصلے سے وہ تخت لے کر آ گئے، ان کے حکم سے وہ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ ایک امتی کا عالم ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر طاقت کا عالم کیا ہوگا جو کہ نبی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آپ خود سوچیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ایک امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو ہمارے آقا جو سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پچھلے انبیاء کرام کے اولیاء، جتنے بھی اولیاء گزرے، اس امت کے اولیاء سے افضل نہیں ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء تمام پچھلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ جب امت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کا یہ عالم ہے، تو ہمارے آقا کی امت کے ایک ولی نہیں بلکہ ولیوں کے شہنشاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ہمارے غوث پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر اس پر کیا تعجب ہے کہ اگر وہ سالوں بعد ایک ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیں اپنی کرامت سے، اللہ کے حکم سے، تو اس پر کیا تعجب ہے جب وہ منٹوں میں سینکڑوں میل کے فاصلے سے تخت لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ بھی کرامت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ تو ہمارے غوث پاک مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے اگر زندہ کریں تو اس میں کیا تعجب ہے۔